السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے صرف کے بارے میں پڑھا تھا کہ صرف علم صرف کیا ہے، اور علم صرف میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہوتے ہیں بناوٹ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے۔ تو آئیے آج آپ کے لیے ایک ایسا کلاس لے کر آیا ہوں جو آپ کی پوری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ یہ صرف ایگزام کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری زندگی آپ کے کام آئے گا، کیونکہ اکثر جگہ پہ ہمیں یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ میں یہ جملہ کس حرف سے لکھوں۔ مثلا آپ کو بولے حال لکھنے کے لیے تو آپ بڑی ہے سے لکھیں کہ چھوٹی ہے سے، آپ کنفیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں السلام علیکم۔ ہاں سب ٹھیک ہے، اپنی بتائیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ آج کا یہ کلاس آپ کے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ کلاس صرف آپ کو ایگزام میں کام نہیں آئے گا بلکہ پوری زندگی آپ کو یہ کام آئے گا۔ اس میں وہ نالج ہے کہ جس کی ضرورت ہمیں لائف میں اکثر و بیشتر جگہ پڑتی رہتی ہے اور ہم کنفیوز ہوتے رہتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کیا کریں۔ تو آئیے بلا تاخیر آپ کا کلاس شروع کرتا ہوں، اور یہاں سے دیکھیں، یہاں ہیڈنگ دیکھیں کہ ہم تلفظ و مختلف المعانی الفاظ، یعنی جسے ہم ایک طرح سے بولتے ہیں، بولنے میں ایک جیسا لگتا ہے لیکن حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ارض بولتے ہیں تو الف رے ذات سے ارض، تو اس کا معنی ہوتا ہے زمین، دھرتی، اور دوسرا ہے ارض جو عین رے ذات سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چوڑائی۔ کیا ہوتا ہے؟ چوڑائی اور گزارش، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کہ دونوں بولتے ہیں ارض، دونوں بولتے ہیں کیا؟ ارض، لیکن دونوں اگر لکھاوٹ کے اعتبار سے الگ الگ ہے تو اس کا معنی ہمیں الگ سمجھنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں لکھا ہے حال، بڑی ہے سے، کیا لکھا ہے؟ حال۔ جیسے کوئی پوچھتا ہے آپ کا حال کیسا ہے، تو وہ حال سے مراد آپ کی حالت ہے، حال سے مراد آپ کی حالت ہے، اور ایک چھوٹی ہے سے حال ہوتا ہے جس سے مراد بڑا کمرہ ہے۔ جیسے لوگ بولتے ہیں میرج ہال، سلیمہ ہال، یا پھر ڈائننگ ہال، یعنی جو بڑا کمرہ ہوتا ہے اسے ہم حال کہتے ہیں، یعنی چھوٹی ہے سے۔ اسی طرح بحر، بے بڑی ہے اور رے، اس کا معنی ہوتا ہے سمندر۔ کیا ہوتا ہے؟ سمندر۔ اور وہی چھوٹی ہے سے بحر لکھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے واسطے۔ تو آپ دیکھیں کہ دونوں ہم کیا کہتے ہیں؟ بحر کہتے ہیں، لیکن دونوں کے معنی میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح دیکھیں جال، جال کا معنی ہوتا ہے پھندا۔ کیا ہوتا ہے؟ جیم الف لام کے معنی، جو جیم الف لام سے جو لکھا جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پھندا۔ کیا ہوتا ہے؟ پھندا، جال، کوئی بھی چیز پھنسانے والی چیز، یا پھر اور اسی طرح دیکھیں کہ جیم عین لام سے جال ہوتا ہے، جیسے جس کا معنی ہوتا ہے اصل کی نقل، اصل کی نقل۔ جیسے ہم بولتے ہیں جعلی نوٹ، یہ انسان جعلی ہے، یعنی اصلی کام نہ کرنے کے بجائے جو نقلی کام کرتا ہے اسے جال باز کہتے ہیں، اسے جعلی کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اسی طرح آپ اور آگے دیکھیں کہ یہاں لکھا ہے عبد، الف بے دال۔ کیا لکھا ہے؟ الف بے دال۔ اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ، جو کبھی ختم نہ ہو۔ اور ایک ہوتا ہے عین بے دال سے عبد، عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، غلام۔ سوچئے دونوں عبد ہے، تو یہاں پہ ہمیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھیں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہمیشہ کے معنی میں تو الف بے دال سے لکھیں گے، اور اگر غلام یا اللہ کا بندہ جیسے ہم بولتے ہیں عبداللہ، عبد المصطفیٰ، تو وہاں پہ عین جو استعمال ہوتا ہے، وہاں پہ جو عبد استعمال ہوتا ہے وہ عین بے دال والا عبد ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں آگے ہے خاصت۔ کیا ہے؟ خاصت، جس میں خے الف سینتے ہے خاص، اس کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، اٹھنا۔ جیسے کہ کہتے ہیں محفل برخاست ہو گئی، تو یہ ہے خاصت۔ ایک ہوتا ہے خاص، خے واو الف سینتے، اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا۔ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں آپ سے درخواست ہے، تو وہاں پہ یہ خے واو الف سینتے والا خاص ہوگا۔ اسی طرح دیکھیں کیا ہے؟ توبہ۔ کیا ہے؟
توبہ، توبہ کے معنی ہوتا ہے گناہ سے پھر جانا، یعنی توبہ کر لینا کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ ایک ہوتا ہے توبہ کے معنی پاک تر، کیا ہوتا ہے توبہ کے معنی پاک تر، یعنی بہت زیادہ پاک۔ آگے دیکھیں کیا ہے حازم، حازم کے معنی ہوتا ہے ہوشیار، ہے یعنی بڑی ہے الف ز میم، حازم کے معنی ہوشیار، اور چھوٹی ہے الف اور زاد میم یعنی حازم، اس کا معنی ہوتا ہے غذا ہضم کرنے والی چیز، جسے ہم ہاضمہ کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں ہاضمہ خراب ہو گیا تو وہاں حازم جو ہوتا ہے وہ چھوٹی ہے الف اور زاد میم سے، اور ہوشیار کے معنی میں حازم ہوتا ہے وہ بڑی ہے اور ز میم سے۔ آگے دیکھیں ہے جیم رے، اس کا معنی ہوتا ہے حجر، حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر، کیا ہوتا ہے پتھر، جیسے حجر اسود ہم بولتے ہیں نا، تو حجر اسود وہ پتھر کے معنی میں جو ہوتا ہے وہ بڑی ہے جیم رے سے، اور جو جدائی کے معنی میں ہوتا ہے ہجر وہ ہوتا ہے ہے جیم رے۔ آگے دیکھیں کیا ہے باد، آپ نے سنا ہوگا باد صبا، کیا سنا ہوگا باد صبا یا باد سحر، وہاں پہ جو باد ہے وہ ہوا کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی باد سحر صبح کی ٹھنڈی ہوا کہتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں باد، باد کے معنی ہوتا ہے ایک پہلے اور دوسرا بعد، یعنی جو پیچھے آئے اسے بعد کہتے ہیں، جو پیچھے ہو اسے بعد کہتے ہیں۔ تو ایک بعد جو ہوا، دوسرا بعد جو پیچھے، یعنی ایک پہلے آیا ایک بعد میں آیا، تو پیچھے آنے والے کو بعد کہتے ہیں، جو بے عین دال سے ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں خار، خے الف رے یعنی بڑی خے الف رے، اس خار کا معنی ہوتا ہے کانٹا، کیا ہوتا ہے کانٹا، اور ایک ہوتا ہے خے واو الف رے خار، یہ ہوتا ہے ذلیل، ذلیل و خار، جہاں ہم استعمال کرتے ہیں کسی کی بے عزتی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ذلیل و خار، تو وہاں پہ خے واو الف اور رے سے خار لکھا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں کیا ہے باز، بے الف زے، اس باز کا معنی ہوتا ہے ایک پرندے کا نام، جو باز جو بہت اوپر اڑتا ہے اسے باز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے شاہین بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ بے عین زاد، یہ بھی باز ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے باز، یہ باز کچھ کے معنی ہوتا ہے کچھ کوئی، جیسے باز لوگ کچھ لوگ، وہاں پہ جو باز استعمال ہوتا ہے بے عین زاد والا۔ آگے دیکھیں لکھا ہے داعی، کیا لکھا ہے داعی، چاہنے والا، دعوت دینے والا، جو دال الف عین یا سے داعی ہے، ایک ہوتا ہے دال الف حمزہ یا دائی، یہ جو دائی ہے وہ لونڈی، نوکرانی، کنیز کے معنی میں ہوتا ہے، جسے ہم دائی بولتے ہیں، جو گھر میں کام کرتی ہے اسے دائی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ہے سما، کیا ہے سما، سما کے معنی ہوتا ہے یہاں پہ آسمان، سین میم الف حمزہ سے سما جو ہوگا وہ ہوگا آسمان، اور ایک ہے سین میم الف عین سما، سما کے معنی سننا، کیا ہوتا ہے سننا، جیسے سماعت کرنا، اسی سے سامعین، ٹھیک ہے، تو یہ ہے سما۔ ایک ہے صلاح، کیا ہے صلاح، اس کا معنی ہوتا ہے مشورہ، جو صاد لام الف اور بڑی ہا ہوتی ہے اس میں، اس کا معنی ہوتا ہے مشورہ، کہ صلاح دینا، مشورہ دینا، اور چھوٹی سین سے صاد لام الف ہا سے ہوتا ہے یعنی ہتھیار، جیسے اسلحہ، یعنی صلاح جو ہوگا وہ چھوٹی سین سے اگر ہوگا تو وہ ہتھیار کے معنی میں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں آگے کہ رائی، کیا لکھا ہوا ہے رائی، یہ نام ہے ایک غلہ کا، جو رائی کے دانے کے برابر، تو وہ ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے رائی، رے الف عین یا رائی، اس کا معنی ہوتا ہے چرواہا، کیا ہوتا ہے چرواہا۔ آگے دیکھیں کہ اقرب، الف قاف رے بے اقرب، اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ قریب، کیا ہوتا ہے زیادہ قریب، قریب تر، اور ایک ہوتا ہے عین قاف رے بے اقرب، اس کا معنی ہوتا ہے بچھو، اور ایک اقرب اس کے معنی میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین صحیح نہیں ہے، اقرب ہے یا کیا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں ایک ہے سفر، سین فیرے سفر، سفر کے معنی ہوتا ہے چلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سفر کرنا، اور ایک ہوتا ہے سعد فیرے سے سفر، یہ مہینے کا نام ہے، کس کا نام ہے جو محرم کے بعد دوسرا مہینہ آتا ہے سفر، سفر المظفر، تو وہ سفر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں فعل، کیا ہے فے عین لام، فعل، فعل کا معنی ہوتا ہے کام کرنا، کوئی بھی کام اسے ہم فعل کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے فے یہ لام فعل، اس کا معنی ہوتا ہے ناکام، یعنی کسی بھی کام میں ناکام ہونا، ایگزام میں فیل ہو جانا، وہ ہوتا ہے فعل، فے یہ لام سے فعل۔
آگے دیکھیں شعر کیا ہے؟ شعر شین عین رے سے شعر، یہ سخن موضوع، یعنی جب شعر و شاعری جو شاعر جو بات کہتا ہے اپنے شعر کے ذریعے وہ شعر شین عین رے سے ہوتا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے شعر کس کیا ہوتا ہے؟ مار کر دیجیے گا، بتاؤ ابھی نیا ہی نہیں چل رہا. تو یہ دیکھیں کیا ہے شیر، شین یہ رے، شیر یہ ہوتا ہے درندہ جانور کا نام، جیسے جنگل کا راجا جو شیر ہوتا ہے. تو اسی طرح دیکھیں کہ جو ہم اسی طرح غور کریں گے تو اس پورے کلاس میں یہ باتیں سمجھ میں آئے گی کہ بہت سارے لفظ ایسے ہیں، بہت سارے لفظ یا بہت سارے نام ایسے ہیں جو بولنے میں ہم ایک جیسے بولتے ہیں یا سننے میں ہمیں ایک جیسے لگتا ہے. تو جو لوگ بی ایس ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں یعنی اردو مترجم کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کلاس نہایت ہی اہم کلاس ہے، کیونکہ جب آپ ترجمہ کریں گے تو وہاں پہ ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو لکھا ہوا ہے وہ کس معنی میں ہے. اگر آپ معنی نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ صحیح ترجمہ نہیں کر پائیں گے، صحیح ٹرانسلیشن نہیں کر پائیں گے. اس لیے چاہے وہ عربی کے ہوں یا اردو کے ہوں یا ہندی کے ہوں یا انگلش کے ہوں، اس لفظ پہ پہلے غور کریں کہ یہ اس سے مراد کیا ہے، کیونکہ جب تک کہ آپ اس کے حقیقت اس کے معنی کو نہ سمجھیں گے تو آپ ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ اور سمجھ لیں. جیسے کہ یہاں پہ حال میں فرق سمجھایا گیا، خاص میں فرق سمجھایا گیا، بعد میں سمجھایا گیا، یا اسی طرح اور بھی سفر میں. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ملیہ رہے گا کہ محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے. تو اس کے مطلب یہ مت سمجھے کہ محرم کے بعد سفر کرنے والا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والا مہینہ آتا ہے. تو سفر یعنی وہ دوسرا مہینے کا نام ہے. اسی طرح آپ بہت ساری چیزوں پہ غور کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی. تو آج آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ اس کلاس کو پختہ طریقے سے یاد کر لیں اور اس کلاس کو نوٹ کر لیں. اور جو دونوں میں فرق ہے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں لیکن وقت کم ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ آج اتنا یاد کر لیں. پھر کبھی موقع ملا تو اس ٹاپک پہ کلاس لے کر کے آؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی، بس اللہ حافظ. اور جو لوگ پچھلا کلاس نہیں دیکھ پائے ہیں، جو لوگ پچھلے کلاس میں شامل نہیں تھے، وہ یونیک معلومات پر جا کر کے سرچ کر کے وہ دوسرا کلاس پڑھ سکتے ہیں جو پیچھے پڑھایا جا چکا ہے، حرف کے بارے، فعل کے بارے یا پھر علم صرف کے بارے. تو آپ یہ تمام ویڈیوز جا کے یونیک معلومات پر دیکھ سکتے ہیں.